بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فدائی قبیلے کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوالات پوچھے جائیں جن کا جواب ان کو ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کو مالا مال کر دوں گا، جو تم منہ سے نکالو گے میں تمہیں دوں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ تو سردار نے کہا کہ بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا جنت بنا دوں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھی یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوالات تلاش کیے جائیں جن کا جواب سلطان صلاح الدین کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت تیاری کر کے سلطان کی عدالت میں پہنچ گیا اور سوال کیا کہ سلطان معظم، آج ہم نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کا جواب دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کا سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے سلطان صلاح الدین کے سپاہیوں نے تلواریں نکالی کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت المصطفیٰ میں حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھی۔ سلطان صلاح الدین نے بڑے زور اور دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ رکھتی ہے، جسے رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کا بھی اس کے بچے کے حقیقی بہن بھاؤں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ایک لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین کی اس فصاحت و بلاغت سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال کیا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا جس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین کی ایک روب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا کہ اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ایک اور میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ تھیں۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ علیہ السلام کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، چونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے دی جس وقت دی تھی، اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کا خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ علیہ السلام کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الصاد مخزمی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ میں رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ جانے والے کے ہاتھوں خصوصی طور پر تحائف بھیجا کرتے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکہ تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ لے کر ان کو لے جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ علیہ السلام کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا کہ یہاں سے بہتر معاوضہ نہیں ملے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساس کا اظہار کیا کہ اے حلیمہ، خوب جان لو کہ بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو جنم لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک بچے کو کچھ دن مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب تک پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادے نے ان کی گزارش قبول کر لی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آگئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تو اچانک ایک عورت آئی، جل کے نبی پاک خود کھڑے ہو گیا اور اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات میں مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت فرما ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ پتہ ہے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کی چھاتیوں میں سے دودھ آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس پر ساری دنیا کو لوٹا دو اور نبی کریم کے پیار کو اور ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سلیم کے 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ علیہ السلام نے پیا، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان تینوں کا نام عتیقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے موضوع میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی۔ در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہر بات درست ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے کہ اب سب لوگ گواہ ہیں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں بھی اڑا دے تو پرواہ نہیں، چونکہ ہماری زبان پر یہ کلمہ ادا ہوتے ہی وہ سکون میسر ہوا جو ساری زندگی کبھی میسر نہیں ہوا۔ آج ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گردنیں کٹوا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کے ساتھ 2 جانوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔